بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب نے جس جماعت پر پابندی لگائی ہے وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، بلکہ افریقہ کی ایک جماعت جو تبلیغ کے نام سے منسوب ہے، الاحبار اس کا نام ہے، وہ جماعت ہے جس کے عقائد درست بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر صرف پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستانی میڈیا نے یہ خبر وائرل کر دی، مشہور کر دی کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو ہے اثاثہ دین کے لحاظ سے وہ سعودی عرب ہے، مکہ المکرمہ ہے اور مدینہ المنورہ ہے۔ تو جب آپ پر وہاں سے پابندی لگی ہے تو اس لیے حقیقتاً آپ صحیح نہیں ہیں، آپ غلط ہیں، آپ کے عقائد غلط ہیں۔ تو اس انجانے میں بہت سارے مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ واقعتاً یہ جو پابندی تبلیغی جماعت پر لگی ہے، حالانکہ تبلیغ کے نام پر جو ایک گروہ منسوب ہے افریقہ کے اندر، ان کے عقائد غلط ہیں، تو اس پر سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے۔ یہ جو انکشاف کیا ہے، صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے ہندوستان میں مولانا اسد مدنی مدظلہ نے اس بات کو کھولا ہے کہ بات اصل میں یوں ہے کہ سعودی عرب نے جو پابندی لگائی ہے وہ افریقہ کی ایک جماعت پر لگائی ہے جن کے عقائد بھی درست نہیں ہیں، اور حقیقتاً ان ایسے لوگوں پر پابندی لگنی بھی چاہیے جو دین کے نام پر ایک نئی جماعت بناتے ہیں اور دیندار لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ داعش بنائی گئی، وہ لوگ بھی دیندار لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے درپے تھے، ویسے ہی نمازیں پڑھتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے اور دہشت گردی بھی پھیلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بدنامیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دشمن کے عزائم ہیں، دشمن کیونکہ جب میدان میں کھل کر لڑ نہیں سکتا مسلمانوں سے، تو وہ اس طرح کی سازشوں کا حصہ بن جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہوا جب ہم نے خبر سنی کہ حقیقت حال یہ ہے، حقیقت میں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں ہے، بلکہ ایک جو جماعت ہے جو تبلیغ کے نام سے منسوب ہے افریقہ کے اندر، اس کے اوپر سعودی عرب نے پابندی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح مل جل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک میں ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جب تم کافروں کے اوپر سخت ہو جاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحماء بینہم، اللہ آپ کو جوڑ دے گا، آپس کی محبت نصیب فرما دے گا۔ لیکن جب ہم کافروں سے دوستیاں کریں گے تو پھر آپس میں توڑ پیدا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو، یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، دشمن ہیں، اور وہ آپس میں دوست ہیں، آپ کے وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے جس لحاظ سے بھی ہوں، جس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے۔ جب قرآن کی آیت آ گئی تو یہ فیصلہ اٹل ہے کہ ہمیں وہ ویکسین دے رہے ہیں، ہمارا فائدہ کر رہے ہیں، یہ ہے کچھ ہے، جو کچھ بھی کریں، یہودی مسلمانوں کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ ازل سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے اور رہیں گے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ ان کا حکم ازل سے ابد تک ہے، یعنی شروع سے آخر تک ہے، وہ حکم بھی آخر تک رہے گا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی یہودیوں سے کبھی نفع کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو متحد متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔